अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयात नंबर 23 ता 32 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम इन तकूनु स्वालिहीन फ़इन्नहु काना लिल्लव्वाबीन गफ़ूरा। वाति ज़िल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीना वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। व इम्मा तुरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। वला तजल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलऊमम मखसूरा। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादी खबीरम बसीरा। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे हूँ न कहना और उन्हें ना झिड़कना
اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والے کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا۔ بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اور اگر تو نے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے یعنی کہ تنگی دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اس کی تسلسل سے۔ جو دینا چاہتا ہے، جو طالب آخرت ہیں، دنیا میں سب کو روزی دیتے ہیں اور انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال۔ دنیا میں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد۔ مال و کمال وجہ و ثروت میں بے یار و مددگار۔ ضعف کا غلبہ ہوا عزا میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسا ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس نہ توان رہ جائیں۔ یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت میں کچھ گرانی ہے، اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ مسئلہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و آقا، غلام و خادم آقا سے کرتا ہے، یعنی با نرمی و تواضع پیشہ، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کے انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا جائز اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے۔ مردوں کے اصال ثواب میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے یہ آیت اصل ہے۔ مسئلہ والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ نہ قاطع رحم، نہ بوڑھا زناکار، نہ تکبر سے اپنی آزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ والدین کی اطاعت کا ارادہ اور ان کی خدمت کا ذوق، اور تم سے والدین کی خدمت میں تقصیر واقع ہوئی تو تم نے توبہ کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت۔ مسئلہ اور اگر وہ محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ رشتہ داروں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت رکھنے والے مراد ہیں، اور ان کا حق خمس دینا اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانا ہے۔ ان کا حق دو یعنی زکوٰۃ، یعنی ناجائز کام میں خرچ نہ کر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تبذیر مال کا نا حق میں خرچ کرنا ہے کہ ان کی راہ چلتے ہیں تو اس کی راہ اختیار کرنا نہ چاہیے، یعنی رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے۔ شان نزول یہ آیت مجمع و بلال و صہیب و سالم و خباب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، جو وقتاً فوقتاً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنے ہوائج و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیان ان سے اعراض کرتے اور خاموش ہو جاتے۔ بائیں انتظار کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائیں، یعنی ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کیجئے یا ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ رک کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ شان نزول: ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی سخاوت بیان کی اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی خدمت میں بھیجا کہ حضور سے قمیض مانگ لائے۔ اس وقت حضور کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کر عطا فرما دی، اور آپ نے اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ نے انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی، حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں مبارک بر قمیض نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: جسے چاہے اس کے لیے تنگی کرتا، اور اس کو اور ان کے احوال و مسالے کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے کئی سبب تھے، ناداری و مفلسی کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کلام مقدس کی میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کے لیے اور اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے صدقے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔